बड़ा ही मुबारक महीना आया चाहता है, बड़े ही मुबारक दिन आने वाले हैं। आपको पता है कि एक ऐसे 10 दिन, एक ऐसा अशरा आने वाला है जिसके बारे में नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अशराए जुल्हिज्जा में, यानी पहली जुल्हिज्जा से 10 जुल्हिज्जा, ये 10 दिन जो हैं, एक नेकी का सवाब 700 गुना से भी ज्यादा दिया जाता है। यानी कारोबारी लोग बैठे हैं, स्कीम आने वाली, आपकी जबान में बात करूं तो एक स्कीम आने वाली है कुछ दिनों के बाद, जिसमें एक नेकी मल्टीप्लाई बाय इंशाअल्लाह 700 हो जाएगी। मैं आज आपको वो नेकियां बताने जा रहा हूं जिसमें बज़ाहिर आपको कोई इबादत नजर नहीं आएगी, कोई सजदा नहीं है, कोई रोजा नहीं है, कोई तिलावत नहीं है, मगर इस्लाम ने, हमारी शरीयत ने इन कामों में जो सवाब रखा है, जो अजर रखा है, जो जन्नत के वादे हैं, सुभान अल्लाह, उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि सोसाइटी बेहतरीन हो जाए, लोग प्यार से रहें, लोग अमन से रहें, लोग लड़ाई ना करें, लोग एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे का हाथ पकड़ लें, गलती हो जाए तो माफ कर दें। इन तमाम चीजों में बज़ाहिर कोई इबादत नहीं है, मगर अजर और सवाब रखा गया है। अब सुनते जाइए और अपने मुसलमान होने पर फख्र करते जाइए। अल्लाह अकबर। अब जरा सुनिएगा, एक बड़ी प्यारी, ये वो इबादत है जिसके लिए किसी खास वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, कोई मखसूस जगह की कैद नहीं है। आप जब चाहे ये नेकियां करते जाइए और सवाब कमाते जाइए। सबसे पहली बात करेंगे मुस्कुराने पर। सुभान अल्लाह, मेरे आका फरमाते, तुम्हारा अपने मुसलमान भाई के लिए मुस्कुराना सदका है। स्माइल। मुझे बताओ ना यार, मैं मुस्कुरा रहा हूं, कौन सी इबादत कर रहा हूं, हैं? कौन सा सजदा कर रहा हूं, कौन सी तिलावत कर रहा हूं, मगर इसको सदका फरमाया, इस पर अजर फरमाया गया, और ये सुन्नत रसूल है। और नबी पाक कितना मुस्कुराते थे। हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह तआला जब घर आते ना, तो उनकी ज़ौजा हजरत उम्मे दरदा रदी अल्लाह तआला अन्हा कहती, हुजूर आप जब मुझसे बात करते हैं मुस्कुराते हैं। मैं पहले तो यार रोक के रश्क कर रहा हूं कि ऐसी भी ज़ौजा थी, ऐसी भी बीवी थी कि जिनके शौहर को ये देखकर कहती हैं आप जब देखे मुस्कुराते हैं। और हो सकता है यहाँ ऐसे बहुत सारे हों जो सारी दुनिया के सामने मुस्कुराते हैं, अपनी बीवी के सामने नहीं मुस्कुराते। वो बेचारी मुस्कुराहट के इंतजार में रह जाती है। सहाबा कैसे थे? इतना मुस्कुराते कि बीवी को पूछना पड़ा कि हुजूर आप इतना मुस्कुराते हैं। तो क्या फरमाया का मसला ये है, माजरा ये है कि मैं जब जब दरबार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जाता हूँ ना, मेरे आका को जब देखता हूँ, आका जब मुझे देखते हैं तो मुस्कुराते हैं। तो उनकी इतनी मुस्कुराने की आदत है कि मेरी भी मुस्कुराने की आदत बन गई है। जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। मेरे आका मुस्कुराने वाले। आज दुनिया सिखाती है कि बेस्ट कस्टमर सर्विसेज के सेल्समैन अगर आपने बनना है, बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव बनना है, यू शुड स्माइल, आपको मुस्कुराना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। मगर मेरे नबी की सुन्नत पर अमल कर ले तो सुन्नत का सवाब भी मिलेगा, इंशाअल्लाह कस्टमर सर्विसेज भी अच्छी हो जाएगी, पब्लिक डीलिंग भी अच्छी हो जाएगी। ये वो खजाना है, ये वो आदत है कि ये माहौल को खुशगवार कर देता है। आप मुस्कुराएं, सामने वाला भी मुस्कुराता है। और हमारा इस्लाम तो हमें दुआ देता है, कोई मुस्कुराए तो क्या दुआ देनी है? अदहकल्लाहु सिन्नका, अल्लाह तुम्हारी मुस्कुराहट को सलामत रखे, अल्लाह तुम्हारी मुस्कुराहट को बाकी रखे। तो सुभान अल्लाह, हमें ये शरीयत बता रही है। अब प्रॉब्लम ये है कि आज इसमें पैसे भी नहीं लगते। ये वो डिस्ट्रीब्यूशन है, आप किसी को पैसे नहीं दे रहे, सिर्फ मुस्कुरा कर देख रहे हैं, लेकिन माहौल सॉफ्ट हो रहा है, माहौल अच्छा हो रहा है, टेंस कम हो रहा है। मुझे बताओ ये सोसाइटी को कितना काम डाउन कर सकता है अगर इस सदके को सब अपना लें, अपने घर में मुस्कुराना शुरू कर दें, अपनी फैमिली के सामने मुस्कुराएं। हमारा प्रॉब्लम यह है, आपको भी अंदाजा होगा, मुझे भी अंदाजा है, कुछ लोग ऐसे, वो हमारे दोस्त कभी कभी कहते हैं ना, मजाहन कहते हैं, यार ये बंदा पता नहीं कितने दिन हो गए नहाया ही नहीं है। ऐसे भी कई लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कई दिन हो गए मुस्कुराया ही नहीं है। मैं यानी उनके चेहरे पर आज तक कभी मुस्कुराहट ही नहीं देखी हमने। अगर मैं ऐसा हूं कि मुस्कुराता ही नहीं तो फिर कैसे लोग करीब आएंगे? आप मुस्कुराने की आदत डालें, सुन्नत के मुताबिक मुस्कुराएं, और इंशाअल्लाह तो ये बात याद रखें कि हर मुस्कुराहट पर सदके का सवाब मिलेगा। ये है मेरा दीन। बताओ कोई इबादत नजर आ रही है इसमें? कोई सजदा, कोई तिलावत, कोई रोजा? अब सुनते जाइए। अच्छा, अब दूसरी हदीस, दूसरा काम क्या है? सलाम को आम करना, एक दूसरे से मुलाकात करेंगे। इस्लामिक ग्रीटिंग क्या है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्हाट अ ब्यूटीफुल वे टू स्टार्ट योर मीटिंग। सुभान अल्लाह। प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते, तुम जन्नत में दाखिल नहीं होगे। अब सलाम कितनी अहम चीज है, सुनिएगा। तुम जन्नत में दाखिल नहीं होगे जब तक तुम ईमान ना लाओ
اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. یعنی ایمان والا ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ وی ہیو ٹو ریسپیکٹ ایچ ادر، ایون وی ہیو ٹو لو ایچ ادر. ہم ایک دوسرے سے محبت نہیں کریں گے مومن نہیں ہوں گے. یہ ہے میرا دین. اور آقا فرماتے محبت کیسے بڑھے گی بتا دوں. محبت میں اضافہ کرنا ہے تو فارمولا کیا ہے؟ فرمایا ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو. وہ کام یہ ہے کہ اپنے درمیان سلام کو عام کر دو. ہائے ہائے ملاقات ہوتی ہے، ہاں بھائی سناؤ کیا حال ہے، گڈ مارننگ گڈ ایوننگ، اور سناؤ سب ٹھیک ہے، ہیلو ہاؤ آر یو. نہیں، ہم مسلمان ہیں. ہماری پہلی ملاقات کا سٹارٹ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسکرائیں. مسکرانے کا صدقہ بھی مل گیا اور آپ کو ملاقات کا ثواب بھی. سلام کی نیکیاں کتنی؟ ایک سلام السلام علیکم کہو گے 10 نیکیاں، ورحمۃ اللہ کہو گے 20 نیکیاں، وبرکاتہ کہو گے 30 نیکیاں، اور سامنے والا بھی جواب دے تو اسے بھی نیکیاں. اور فرمایا 2 مسلمان ملیں اور ان پر 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. جو سلام میں پہل کرتا ہے اسے 90 نیکیاں مل جاتی ہیں. تاکہ ہمارے طرف سے انیشیٹ ہو، محبت بڑھتی ہے نا. اچھا پھر ہم جانے نہ جانے، جس کو جانے نہ جانے سب کو سلام کرنا ہے. ہمارا معاملہ کیا ہے کہ جس کو جانتے ہیں اس کو سلام کرتے، نہیں جانتے اس کو پوچھتے ہی نہیں ہے. نہیں. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، 2 مسلمان آپس میں مل رہے ہیں اور سلام کر رہے ہیں اور دعا دے رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، رحمت ہو، برکت ہو. واپسی والا کہہ رہا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ پر بھی سلامتی ہو، آپ پر بھی رحمت ہو، آپ پر ہی برکت ہو. جب دعاؤں سے میٹنگ اسٹارٹ ہو رہی ہے تو پھر جھگڑا بچے گا؟ پھر کنفیوژن، پھر کوئی لڑائی؟ جب آپ اسٹارٹ ہی دعاؤں سے کر رہے ہیں. تو یہ ہے میرا دین، یہ ہے میرا اسلام جو سبحان اللہ اپنے آپس میں بھائیوں میں پیار پیدا کرنا چاہتا ہے. اور جب سلام کو عام کریں تو جنت کے وعدے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا گیا، ایک آدمی آیا کہتا حضور اسلام میں سب سے بہتر کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم کھانا کھلاؤ مسکینوں کو اور سلام کہو ہر شخص کو، خواہ تم اس کو جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو. کھانا کھلانا کون سی عبادت ہے بھائی؟ مجھے بتائیے نا. میں کسی غریب کو کسی مسکین کو کھانا کھلا رہا ہوں، کون سا سجدہ کیا میں نے؟ کون سی میں نے عبادت کی؟ کون سا میں نے تلاوت کی؟ کون سا روزہ رکھا؟ مگر یہ ہے میرا دین کہ کسی بھوکے کو بھوکا مت رہنے دو. جو کسی بھوکے کو کھانا کھلائے اللہ اس کو جنت کے دسترخوانوں پر کھلائے گا. جو کسی پیاسے کو پانی پلائے نبی پاک کے ہاتھوں سے جام کوثر اور جنت کے نہروں سے پانی پلایا جائے گا. جو کسی غریب کو کپڑے پہنا دے، بے لباس کو لباس پہنائے، اللہ اسے جنتی لباس پہنائے گا. کس قدر پیاری سوسائٹی ہو جائے اگر ہم ان حدیثوں پر عمل کریں، ان فضیلتوں پر عمل کرتے چلے جائیں. اگین ان تمام کاموں میں when I'm helping somebody، میں بظاہر تو اللہ کی کوئی عبادت نہیں کر رہا مگر قدم قدم پر ان کاموں میں نیکیاں لکھی گئی ہیں. اب آگے چلیے. مولانا ضیاء الدین مدنی فرماتے ہیں کہ مدینے میں لوگ پہلے ایسے ہوتے تھے کہ ایک بندہ ایک کپڑے والے کی دکان پر گیا اور جا کر کہتا ہے مجھے یہ کپڑا چاہیے. تو اس بندے نے کہا کہ بھائی دیکھو صبح سے میری سیل بڑی اچھی ہو گئی ہے، بہت اچھا میرا پروفٹ بھی ہو گیا ہے، سامنے میرے بھائی کی کپڑے کی دکان ہے، وہ صبح سے فارغ بیٹھا ہے، آپ ایسا کریں یہ آرڈر اسے دے دیں اور اس کو یہ کام دے دیں. یعنی اپنا کام ہو گیا تھا، اپنے گاہک کو دوسرے کے پاس بھیج دیا. یہ ایثار ہے. کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ ہماری مارکیٹ میں تو باپ رے باپ، کوئی دوسری دکان والے کے بارے میں خالی پوچھ لے گے یار وہ سامنے والے کی دکان، ارے بھائی 1 نمبر کا چور ہے، ادھر کبھی نہیں جانا، بالکل 2 نمبر مال بیچتا ہے، جب بھی آنا سیدھا میرے پاس آنا. بلکہ کوئی گاہک کہیں سے گھو کر بھی آ جائے نا کہ حضرت آپ کو غلطی مال دیا ہوگا. کیوں کرتے ہیں ایسا؟ ہم کسی کا نصیب نہیں چھین سکتے، یہ بے وقوفی ہے. آپ اصل میں کچھ لوگوں کا ذہن یہ بن گیا ہے کہ جب تک میں کسی کو نیچے نہیں کروں گا نا میں اوپر نہیں ہو سکتا، میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا تو مجھے کیسے موقع ملے گا، یہ تو سارا کاروبار یہ لے جائے گا. یہ بھول ہے آپ کی. ایک جملہ یاد کر لو، جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو میرے نصیب میں نہیں مجھے وہ کوئی دے نہیں سکتا. آپ یہ کیوں سوچتے ہو کہ یار ایک مارکیٹ میں ایک ہی آئٹم کی 4 دکانیں کھل گئی تو میرا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا؟ اب تو لاجیکلی لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ کاروبار ہو جاتا ہے. اگر ایک ہی ٹائپ کی دکانیں ایک ہی مارکیٹ میں زیادہ کھل جائیں تو اب لوگوں کو اگر موبائل لینا ہے تو موبائل مارکیٹ جاتے ہیں، کپڑا لینا ہے تو کپڑے کی مارکیٹ میں جاتے ہیں. زیادہ دکانیں کھلنے سے زیادہ فلو آتا ہے. آپ لوگوں کی برکت کی دعا کریں نا. یہ کیوں سوچتے کہ گاہک اس کے پاس گیا تو میری روزی چلی گئی؟ ایسا ہو نہیں سکتا. دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام. ہم سمجھتے میری
عزت اس لیے نہیں بڑھ رہی, یہ شیطان ہے نا مردود, یہ علماء میں, نعت خوانوں میں, امام صاحبان میں, ہر طبقے کے اندر یہ حسد اور یہ بات ڈال سکتا ہے کہ جناب اس کی عزت کم ہوگی تو میری باری آئے گی, اب اسی کا نام ہوتا جا رہا ہے تو مجھے کون سنے گا, میری باری کب آئے گی. یہ بھول ہے آپ کی. جس دن یہ آپ کے دماغ میں بات آ جائے تو سمجھ لو دل میں حسد آ رہا ہے, آپ کو شیطان آپ کے ساتھ کھیل رہا ہے. عزت دینے والا رب ہے. آپ اللہ سے کہیں نا, مولا اس کو عزت دی ہے مجھے بھی دے دے, اے اللہ اس کو رزق دیا ہے مجھے بھی دے دے, اس کا چھن کر مجھے ملے. یہ ذہن کیوں بن رہا ہے؟ یہ حسد ہے, اور حسد جہنم میں لے جانے والا کام ہے. میں ایک چھوٹا سا پریکٹیکل آپ کے سامنے کرتا ہوں. بھائی آپ ادھر آئیے, یہ سنیے گا. جو لوگ آگے کسی کو بڑھانے میں ڈر رہے ہوتے ہیں نا, یہ بھائی ماشاءاللہ میرے سامنے کھڑے ہیں, ٹھیک ہے. اب میں آپ کو ذرا نیچے کروں گا, اب نیچے ہوتے جائیے گا. اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ نیچے ہو جائیں. میرا ہاتھ نیچے ہو رہا ہے اوپر ہو رہا ہے؟ بیٹھ جائیں, تھوڑا اور نیچے ہوں. میرا ہاتھ کدھر ہو گیا؟ میں ان کو نیچے کرنے گیا, میں خود کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ نیچے ہو گیا نا. اب کھڑے ہو جائیں. اور اب میں ان کو اوپر کر رہا ہوں. میرا ہاتھ کہاں جا رہا ہے؟ بس یہی فارمولہ سمجھ رہا ہے. جو لوگوں کو آگے بڑھاتا ہے اللہ اس کو اور آگے بڑھا دیتا ہے. جو لوگوں کو نیچا کرنے کی کوشش کرتا ہے نا, اس کو تو نیچا کر سکے نہ کر سکے, آپ خود نیچے ہوتے چلے جاتے ہیں. آپ کی جو نحوست ہے نا, جو دل میں بغض ہے, جو مسلمان کو گرانے کے شوق ہے کہ یار یہ کسی طرح برباد ہو جائے, اس کا کاروبار ٹھپ ہو جائے, اس کی عزت برباد ہو جائے, اس کا کوئی اسکینڈل پتا چل جائے, یہی سوچ تمہارے دماغ میں اگر ہے تو سوچ لو تم اس کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو, کیونکہ جس کو اللہ نے عزت دینی ہے اس کو کون نیچا کر سکتا ہے. ساری دنیا کسی کے پیچھے پڑ جائے نا, سوشل میڈیا پہ پڑ جائے, اخباروں میں پڑ جائے, او جناب ہر طرف سے اس پہ یلغار کر دے, اگر اللہ نے اس کے نصیب میں عروج لکھا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے ذلیل نہیں کر سکتی ہے. اور اسی طرح ساری دنیا کسی کے نغمے گائے, ساری دنیا کسی کو عروج دینے کی کوشش کرے, اگر اللہ نے اس کے مقدر میں ذلیل ہونا لکھا ہے تو اس کو ذلیل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. عزت مانگنی ہے تو رب سے مانگے, ذلت سے بچنا ہے تو اللہ سے دعا کریں. تو بس زندگی کا فارمولہ بنا لے, میں نے ایثار کرنا ہے, مجھے چاہیے, میرے بھائی کو بھی چاہیے, اسے دے دو. صحابہ کرام میں کیسا جذبہ تھا ایثار کا. عرب شریف وغیرہ گئے ہیں تو میری بات جلدی سمجھ جائیں گے. عرب شریف میں اب تو خیر مندی پاکستان میں بھی بہت آ گئی ہے, ورنہ پہلے ہم نے شروع میں مندی وہیں کھائی تھی. عرب شریف میں مکے مدینے میں عربیوں کے پاس جاتے تھے تو مندی کے تھال آتے تھے. مگر وہ میں نے ایک اور چیز آبزرو کی کہ بکری کا جو سر ہوتا ہے نا, ہماری میمنی میں جس کو منڈی بولتے ہیں, سری, اچھا جو سری ہے نا, یہ بکرا پورا کاٹیں گے اور بوٹیاں وغیرہ سب تھال میں رکھیں گے, مگر سری جو ہے وہ اسی کو دیں گے جو اس پوری محفل میں کوئی بہت عزت والا ہوگا, اس کی تھال میں رکھ دیں گے. کوئی بڑے عالم صاحب آئیں گے, کوئی بڑے مفتی صاحب ہوں گے یا سردار محفل ہوں گے. اتنی پسند ہے عرب کے لوگوں کو, اب بھی وہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں. ایک صحابی رسول کے گھر پہ سری تحفے میں آئی, ضرورت بھی تھی ان کو, گھر میں کھانے کی تنگی بھی تھی. انہوں نے سوچا یار سری آئی ہے, بڑا اچھا کھانا آیا ہے, میرے بھائی بھی برابر میں پڑوسی رہتا ہے, اس کو بھیج دوں گا تو زیادہ خوشی ہوگی. وہ سری لی اور ان کو بھیج دی. اچھا اب کمال دیکھو, جذبہ ایثار. وہ دوسرے جو صحابی تھے نا, وہ کہتے ہیں بھائی نے بھیجا تو بہت اچھا تحفہ ہے, لیکن جو میرے پڑوسی ہیں نا وہ زیادہ غریب ہیں, زیادہ ضرورت مند ہیں, انہوں نے سری وہاں بھیج دی. آخر پتہ کیا ہوا, 7 گھروں سے گھوم کر وہ سری پہلے والے گھر پہ آ گئی. ایوریبڈی وانٹ ٹو بی, ہر بندہ ایثار کرنا چاہ رہا تھا کہ کسی اور کو دے دوں, کسی اور کا بھلا ہو جائے. اور ہم کیا سوچتے ہیں, سب کا چھن کر مجھے مل جائے, کسی کو نہ ملے, بس میرا کام سیدھا ہو جائے, باقی اگلے کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے. یہ میرا دین نہیں ہے. یہ دین کیا کہتا ہے, ایثار کرو تمہیں مغفرت کی بشارت ہے. خدا کی قسم روزانہ ایثار کی عادت آپ بنا لیں, بڑے بڑے ایثار کرنے بھی لگ جائیں گے. پہلے چھوٹے تو ایثار کرو نا. مسجد میں اے سی لگا ہوا ہوتا ہے, پنکھا لگا ہوتا ہے, نمازی کہتا ہے بالکل میں نے ادھر بیٹھنا ہے ہر تراویح میں, قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے. آپ کو لگتا ہے دوسرا بھائی آیا ہے, یار یہ یہاں بیٹھے گا نا اس کو زیادہ اچھی ہوا آ جائے گی, تھوڑا سا کھسک گئے, حضرت آپ آ جائیں, بتائیں نا. اللہ دیکھ رہا ہے کہ اس نے اپنی پسند کی جگہ ایثار کر دی ہے. اس نے پانی پینا تھا دوسرے کو پلا دیا ہے, اس نے کھانا کھانا تھا اس نے دوسرے. اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. آپ بس میں جا رہے ہیں, ٹرین میں جا رہے ہیں, کوئی بندہ آیا, آپ نے دیکھا سیٹ نہیں ہے, آپ کھڑے ہو گئے, آپ بیٹھ جائیں, اس کو بتائیں نا کہ مجھے بھی بیٹھنا تھا. اللہ جانتا ہے کہ نیت کے در کی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپ جو ہیں آپ کو ایثار کا عادی بنا دیں گے. اللہ اکبر, کیسا ایثار تھا ہمارے صحابہ کرام میں. ایک غزوے کا موقع, غالباً غزوہ حنین کا موقع تھا, غزوہ میں کنفیوز ہوں اس لیے کنفرم نہیں کرتا. تو ایک صحابیہ, ان کے کزن بھی اس جنگ میں تھے, وہ زخمی ہو گئے, بالکل زخموں سے چور چور, لاسٹ بریتھس, آخری ان کی سانسیں. انہوں نے بالکل کراہتے ہوئے کہا پانی.
तो वो कज़न थी, वो साहबिया गई और जाके पानी पिलाने लगी। जैसे ही उनको पानी पेश किया ना, उनके बराबर में एक और जख्मी था, मुसलमान साहबी रसूल। वो कहते हैं ऐसा करो, वो पानी उसको पिला दो। वो पानी लेके दूसरे के पास गई तो आगे एक और जख्मी की आवाज आई, पानी। वो हालांकि वो भी तकलीफ में है, खून खून निकल रहा है, जख्मों से चूर चूर है। कहता ये पानी उन्हें पिला दो। वो तीसरे के पास पहुंची ना, तीसरे का इंतकाल हो गया था। सेकंड के पास आई, उनका भी विसाल हो चुका था। दौड़ती हुई अपने कजन के पास आई, जो पहला था, उनका भी इंतकाल हो चुका था। हाय हाय हाय, ये है मेरा दीन, ये है मेरे इस्लाम की तालीमात के मरते मरते भी इसार करना है। और इधर हाल ये, बंदा मर रहा है उसके साथ भी इसार नहीं करना। मर जाए यार अपनी बला से, अपना क्या है, मेरा काम सीधा होना चाहिए। नहीं मेरे प्यारे इस्लाम। अब मुझे अगेन मैं सवाल बार बार इसलिए कर रहा हूं कि जो खप्त सवार किया जा रहा है सोशल मीडिया के जरिए और दिमागों में डाला जा रहा है कि इस्लाम की इंप्लीमेंटेशन इज द प्रॉब्लम फॉर द सोसाइटी। अरे इस्लाम वो मजहब है जो पूरी सोसाइटी को बेहतरीन सोसाइटी बना सकता है। बस शर्त यह है कि जो दीन की पूरी पूरी तालीमात हैं उस पर हम अमल करने वाले बन जाएं। अब प्रॉब्लम यह है कि हम में से बहुत सारे यहां ऐसे हैं जो नमाजी हैं, रोजादार हैं, हाजी हैं, सखी हैं, बहुत सारे अल्लाह के हुकूक अदा करने वाले हैं। पूरा